السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کل تذکرہ رسالت تک پہنچا تھا، اور میں نے ایک بات جو میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں وہ یہاں پہ بھی کل کہہ دی، اور مجھے امید ہے کہ ہماری قوم اس حوالے سے اس پہ غور فرمائے گی کہ تذکرہ رسالت جتنا اور جس انداز اور جس شان کے ساتھ ہونا چاہیے اتنا نہ اہل سنت میں ہوتا ہے اور نہ اہل تشیع میں ہوتا ہے۔ یہ صرف میرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا یا کسی کے انکار کر دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے سال بھر کے اجتماعات اور ان میں ہونے والی گفتگو 1 سال کی 2 سال کی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب تو سب کچھ آن لائن موجود ہے، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں، آپ 3 سال لے لیجئے کہ 3 سال میں جتنے پروگرام ہوئے اول سے لے کے آخر تک، ان 3 سالوں میں پیغمبر اکرم کی ذات، پیغمبر اکرم کا مقام اور ان کا منصب، اور پیغمبر اکرم کی اپنی خدمات کے حوالے سے کتنی گفتگو ہوئی۔ آپ کو حیرت ہوگی اور مایوسی ہوگی
کہ وہ ذات کے جو مرکز کمالات ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں، اس سب کا سبب اصلی اور جو مرکزی کردار ہے وہ بالکل گفتگو کا حصہ نہیں بنتا ہے، اور صرف پیغمبر کا ذکر سیریمونیل طور پہ ہوتا ہے، علامتی طور پہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی تذکرے سب صحابہ کے ہوتے ہیں، برائے نام گفتگو پیغمبر کی ہوتی ہے، پیغمبر کا نام آیا، پیغمبر کے بارے میں سرسری سی گفتگو ہوئی، اور فوراً صحابہ کے تذکرے، تابعین کے تذکرے، تبع تابعین کے تذکرے، حکام، سلاطین، خلفاء۔ آج کل تو معلوم ہے آپ کو ڈرامے، اگر وہی ڈرامے ہی آپ دیکھ لیں جو بن رہے ہیں، تو سارا فوکس حکمرانوں پہ، سلاطین پہ، خلفاء پہ، کشور کشاؤں پہ، فاتحین پہ، چونکہ جو اسلام کا ورژن پیش کیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ توجہ فتوحات کو دی گئی۔ فتوحات، کتنی زمینوں کو فتح کیا، کتنے ملکوں کو فتح کیا، تو اس میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ گولڈن ایج مسلمانوں کی، بنو عباس کا دور، بنو امیہ کا دور، اس میں فلاسفہ کے تذکرے، اس میں اسکالرز کے تذکرے، اس میں کئی دفعہ مسلمانوں کو جوش اٹھتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے دنیا کو، اور ہم نے سائنس میں یہ تیر مارا، اور ہم نے جغرافیہ میں یہ تیر مارا، اور ہم نے الجبرا میں یہ تیر مارا، اور ہم نے جناب یہ کیا اور وہ کیا۔ وہ بھی جو ہے بہت ساری ملمہ کاری ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو بہت ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، اور چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے ایک پکچر پینٹ کی جاتی ہے، اور اگر اس پکچر کو دیکھتے ہیں تو آج کا نوجوان جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلام پیغمبر کے زمانے میں کیا تھا، اسلام ابتدا میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، ہر وقت ادھر سے حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے حملے ہو رہے ہیں، فائر فائٹنگ ہے۔ اسلام اگر واقعاً اس کو طاقت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، اسلام اگر واقعاً ایک گیم ان دا ٹاؤن بنی ہے تو وہ تو بنو عباس کے زمانے میں بنی ہے، یا بنو عباس یا بنو امیہ کے زمانے میں بنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو نئی روشنی کے پولیٹیشنز ہیں وہ ایڈمائر کرتے ہیں انہی لوگوں کو۔ ہمارے اپنے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم آج تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی اس بات سے، ایک زمانے میں وہ کہہ چکے ہیں، یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو ایڈمائر کیا تھا، اور ان کے خیال میں وہ بہت بڑا پالیٹیشن اور بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر اور بہت بڑا سیاستدان تھا، اور عمران خان نے ان کی تعریف کی تھی۔ اب جو ہے آئیں بائیں شائیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا اور اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا، لیکن بہرحال، اور یہ صرف عمران خان نہیں ہے، یہ جتنے انگلش میڈیم آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ جتنے آپ کے انگلش میڈیم مسلمان لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جن کی تعلیم اور تربیت انگریزی میڈیم اسکولوں میں ہوئی، اور جنہوں نے یہی انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں اسلام کے بارے میں پڑھی ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت نالج ہے دین کا، اس لیے کہ انہوں نے مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں اسلام کے اوپر، تو وہ ایڈمائر کرتے ہیں انہی لیٹر خلفاء کو، بنو عباس کو، بنو امیہ کو، یہی عثمانی خلفاء کو، یہی مغل حکمرانوں کو جنہوں نے تاج محل بنائے۔ تو ٹوٹل پرسپیکٹو بدل گیا۔ تو ان کے ہاں بھی جو تذکرہ ہوتا ہے
وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں پہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے, ہونی چاہیے, جتنی گفتگو ہو اہل بیت کے بارے میں کم ہے. میری بات کو کوئی غلط نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا تذکرہ بہت ہوتا ہے اور وہ کم ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کا تذکرہ کم کر کے ذکر پیغمبر کیا جائے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے اس گفتگو کو اور ہر کسی کا حق ادا کیا جائے. پیغمبر کا حق ادا کیا جائے, ابو طالب کا حق ادا کیا جائے, حضرت خدیجہ کا حق ادا کیا جائے, اور پھر اس کے بعد آف کورس ہمارے ائمہ معصومین, ان سب کا حق ادا کیا جائے. ایک صلوات پڑھیے بابا علیہ. ان سب کی خدمات ہیں. حضرت ابو طالب کا مقام, حضرت خدیجہ کا مقام, اور پھر مرکزی کردار پیغمبر اکرم, جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اور یہ ساری رونق, یہ ساری آب و تاب, یہ جو کچھ ہے وہ وجود مقدس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر علی علی ہیں تو وہ محمد کی وجہ سے علی, اگر فاطمہ فاطمہ ہیں تو وہ محمد کی وجہ سے فاطمہ ہیں, اگر حسن اور حسین حسن و حسین ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کی گود کے پالے ہوئے ہیں اور ان کے نور نظر ہیں. تو ان کی عزت و عظمت بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. اور محمد مصطفیٰ کا اگر مقام معلوم کرنا ہو تو آئیے خود پیغمبر, خود امیر المؤمنین کی بارگاہ میں اور نہج البلاغہ میں دیکھیے کہ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں. ہم نے تو امیر المؤمنین کی شجاعت کا تذکرہ سن رکھا ہے نا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر وہ تھے, مگر وہ جو سب سے زیادہ بہادر تھے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وہ یہ فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں ہے کہ جب جنگ عروج پہ ہوتی تھی اور سر کٹ کٹ کے گر رہے ہوتے تھے اور کشت و خون کا میدان گرم ہوتا تھا اور لوگوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے تھے, تو اس مرحلے پر ہم سب آ کے پیغمبر کی پناہ لیتے تھے اور پیغمبر ہمارے آگے آ جاتے تھے. ہم چاہے جتنے بھی مرد میدان تھے, لیکن پیغمبر ہم سب سے بڑھ کے مرد میدان تھے. ہم پیغمبر کی دی ہوئی پشت پناہی اور پیغمبر کی دی ہوئی طاقت سے لڑا کرتے تھے. ہمارے کمانڈر ان چیف, اصل طاقت, اصل شجاعت وہ پیغمبر کی تھی. ہم پیغمبر کی شہ پہ لڑتے تھے, ہم پیغمبر کے دیے ہوئے حوصلے سے لڑتے تھے. اور جب ہر کوئی میدان جنگ سے منہ موڑ جاتا تھا, اور کئی مرحلے ایسے آئے کہ سب رخصت ہو گئے اور پہاڑیوں کے چوٹیوں تک چلے گئے, علی مرتضیٰ اور گنے چنے لوگ جو باقی رہے, لیکن جو شخص بالکل جس نے مڑ کے نہیں دیکھا وہ کون ہے؟ وہ وجود مقدس پیغمبر ہے, جن پیروں پہ کھڑے تھے انہی پیروں پہ کھڑے رہے. حالانکہ سب اس وقت حملہ جو ہے وہ پیغمبر کے اوپر تھا. پیغمبر کے اوپر حملہ ہوا, پیغمبر کے دانت توڑے گئے, پیغمبر فزیکلی انجرڈ ہوئے, پیغمبر جو ہے وہ ان کا خون بہا, پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش بھی ہوئے. جنگ احد کی بات ہے, لیکن مجال ہے کہ جن پیروں پہ کھڑے ہیں وہاں سے ذرا ایک پیر پیچھے ہٹا لیں. اور امیر المومنین یہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب جنگ بالکل اس منزل پہ پہنچ جاتی تھی کہ اب بڑے بڑے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کے پیر اکھڑ جائیں, تو ہم سب اس وقت سہارا لیتے تھے پیغمبر اکرم کا. اور جہاں تک فزیکل سٹرینتھ ہے, چونکہ پیغمبر کے عام طور پہ اس انداز سے ذکر نہیں ہوتا تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی. یہ جب خندق کھد رہی تھی نا, تو سنی اور شیعہ دونوں اسکالرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے
یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے. آپ گئے ہیں وہاں پہ مدینہ، آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں خندق کھدی تھی. یہ سب پہاڑی، یہ پہاڑی جگہ ہے، پہاڑ تھا. اور فیصلہ ہوا کہ اس کو گنے چنے دنوں کے اندر، چونکہ لشکر وہاں سے چل چکا تھا، مکہ سے راستے میں تھا، اور اس کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے آپ نے خندق کو کھودنا تھا. اور گنے چنے لوگ تھے، اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی آج والی، مشینری نہیں تھی لوگوں کے پاس، ہر کسی کے پاس اوزار بھی نہیں تھے، گنے چنے لوگ تھے. طے ہوا کہ خندق کھودی جائے. سب کے حصے میں ایک مخصوص جگہ آئی کہ اتنی خندق ہر کوئی کھودے گا. تفصیل ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جاؤں گا. اس میں بھی بڑے کام چور تھے، بہت لوگوں نے کام چوری کی اور بہانے بازیاں کی، اور ہر کسی نے اپنا پورا حصہ اس میں نہیں ڈالا. لیکن پیغمبر کی عادت تھی کہ وہ کسی کو ایکسپوز نہیں کرتے تھے، پیغمبر کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر کسی کو آن سپاٹ لا کے اس کو ڈسگریس اس کی نہیں کرتے تھے. یہ پیغمبر کی عظمت تھی، یہ پیغمبر کی بڑائی تھی، یہ پیغمبر کا کردار تھا. روایت یہ ہے کہ جب یہ کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ پہ اتنا سخت پتھر آ گیا کہ جن کے حصے میں آیا تھا پہلے انہوں نے کوشش کر لی اس کو توڑنے کی، نہیں ٹوٹا. پھر وہ دائیں بائیں والے جو تھے ان کے پاس گئے اور ان کا بھیا ذرا آپ آ کے ہماری مدد کر دیں، یہ پتھر ہے، نیچے پتھر آ گیا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا. انہوں نے آ کے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، ان سے نہیں ٹوٹا. پھر جو جانے مانے ہوئے لوگ تھے لوگ ان کے پاس گئے کہ بھائی ذرا تم آؤ اور آ کے اس پتھر کو توڑو، اس لیے کہ اب یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا اور یہ خندق یہاں پہ اس نقطے پہ نہیں کھد رہی. وہ بھی آئے اور ان سے بھی نہ ٹوٹا. تو پھر یہ سارے مل کے پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ خندق نہیں کھد سکتی، اس لیے کہ ایک ایسا سخت پتھر آ گیا ہے کہ جس کو ہم توڑ نہیں سکتے. سب نے کوشش کر لی. تو روایت جو سنی اور شیعہ دونوں علماء نے، آپ خیبر کا واقعہ پڑھ لیں، ہماری جو بڑی کتابیں ہیں ان میں اس کا خندق کا، تو پیغمبر خود تشریف لائے اور کہا لاؤ یہ گینتی مجھے دو. تو وہ گینتی پیغمبر نے پکڑی اور پھر پیغمبر نے ایک ضرب لگائی اس پہاڑ کے اس چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور لوگوں نے دیکھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جبریل کو بلایا کہ یہ کام تم کرو، یا میکائیل کو بلایا ہو کہ یہ کام تم کرو، یا کسی اور فرشتے کو بلایا ہو کہ تو یہ کام تم کرو. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو ایک ضرب سے توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا کہ جس کو پورا مدینہ مل کے نہیں توڑ سکا تھا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر کوئی مولوی صاحب قسم کے آدمی تھے، کہ جیسے ایک تصور ہوتا ہے کہ بس وہ ایک شریف آدمی مولوی صاحب، ایک نماز پڑھانے والے بزرگ بیچارے، بس وہ پیغمبر اس طرح کی کوئی شخصیت تھے. پیغمبر اکرم ہر میدان میں دوسروں سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اگر وہ میدان جنگ میں خود پہن کے تلوار پکڑ کے خود گھوڑے پہ چڑھ کے آ کے جہاد نہیں کرتے تھے تو اس کی اور مصلحتیں تھیں. اور اس کی سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ آپ رحمتن للعالمین بن کے آئے ہوئے تھے. اور رحمتن للعالمین بن کے جو آئے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرنے سے گریز کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے، وہ شجاعت میں کسی سے کم تھے، یا ان کے زور بازو میں کوئی کمی تھی، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا سورما یہ کہہ سکتا ہو کہ میں شجاعت ہی میں محمد سے زیادہ ہوں. کسی کو یہ حق نہیں ہے اور کسی نے یہ کلیم نہیں کیا ہے.
کسی نے یہ کلیم نہیں کیا. اور میرا شیعہ ہوتے ہوئے بھی عقیدہ ہے کہ علی مرتضیٰ لا فتح ضرور ہیں, لا سیف ذوالفقار ضرور ہیں, علی جیسا شجاع کوئی نہیں ہے, عباس علمدار جیسا شجاع کوئی نہیں ہے, مگر ان کی شجاعت بھی محمد مصطفیٰ کی شجاعت کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہے. اس کے کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جتنے بھی شجاع ہیں ان کی شجاعت ورثہ میں آئی ہے محمد مصطفیٰ سے. اور محمد مصطفیٰ کو جب چیلنج کیا گیا تھا نا ایک میدان میں, تو فرمایا کیا مجھے ڈراتے ہو؟ انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیح باپوں کا بیٹا ہوں, اسماعیل کا بیٹا ہوں اور پھر عبداللہ کا بیٹا ہوں, دونوں ذبیح. کیا مجھے ڈراتے ہو؟ تو پیغمبر اکرم اس میدان چاہے شجاعت ہے, بہادری ہے, فزیکل سٹرینتھ ہے یا مینٹل ایموشنل سٹرینتھ, آپ جس طرح کی جس سٹرینتھ کا تصور کر سکتے ہیں, ہر سٹرینتھ میں پیغمبر سب سے بڑے ہوئے تھے, ورنہ وہ پیغمبر نہیں ہو سکتے تھے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کو افضل ہونا چاہیے, ہر چیز میں اس کو افضل. امامت کے لیے ہم اس کے قائل ہیں یا نہیں کہ امام کو دوسروں میں سے سب سے افضل ہونا چاہیے ہر شعبے میں؟ تو اگر امام کے لیے یہ ضروری ہے تو نبی کے لیے ضروری کیوں نہیں؟ تو اگر کرائیٹیریا یہ ہے کہ امام کو سب سے افضل ہونا چاہیے اور سب سے اصلح ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ شجاع ہونا چاہیے, تو پھر یہی کرائیٹیریا نبی کے بارے میں بھی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے. انبیاء کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ تھے. آج اگر ہم لوگوں کو, مولوی صاحبان کو, کاغذ کی کشتی بنانے کے لیے کوئی کہہ دیا جائے نا کہ قبلہ ابھی ضرورت ہے, آپ ذرا یہ کشتی ہمیں کاغذ کی بنا کے دے دیں, یا یہ چھوٹا سا ماڈل لکڑی سے بنا کے دے دیں, تو ہم پورے ملک کے مولویوں سے ایک چھوٹی سی کشتی کاغذ کی یا لکڑی کی نہیں بنے گی ماڈل کے طور پہ. اور حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی, حضرت نوح کوئی پیشہ ور آرکیٹیکٹ نہیں تھے, کوئی پیشہ ور بڑھائی نہیں تھے. حضرت نوح کا کام کشتیاں بنانا نہیں تھا, حضرت نوح کا یہ کوئی کارخانہ نہیں تھا کشتیاں بنانے کا. حضرت نوح جو ہیں ان کا یہ کوئی آبائی کام نہیں تھا, لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ نوح کشتی بناؤ. اب نوح نے نہیں کہا کہ آسمان سے مجھے لیبر پہنچاؤ, مجھے فرشتے دو, مجھے فلاں جگہ سے لوگ لا کے دو جو میری آ کے کشتی بنائیں. نوح نے وہ اتنی بڑی کشتی جو اتنے بڑے طوفان میں تیری, اتنے لوگوں کو لے کے تیری, وہ اکیلے نوح نے بنائی تھی. اس سے اندازہ فرمائے نبی کس کیلیبر کا آدمی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھوائیے بابا. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ نبی کس مقام کا انسان ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا کام یہ بلڈنگیں بنانا نہیں تھا, حضرت ابراہیم کا خاندانی کام یہ نہیں تھا کہ وہ دیواریں کھڑی کریں اور چھت ڈالیں اور عمارتیں بنائیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر بنایا ہو, اپنے ہاتھ سے. آج کل کے زمانے میں جبکہ یہ ساری ٹیکنالوجی اب تو موجود ہے, آپ میٹیریل خرید سکتے ہیں ہوم ڈیپو سے, پھر آپ کو وہ ساری کتابیں بھی ملتی ہیں, لٹریچر ملتا ہے, ویڈیوز ملتی ہیں, آن لائن ہیلپ ملتی ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ بنایا نا خدا کا گھر, تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کتنے مراحل سے آپ گزرے ہیں. آرکیٹیکٹ آپ نے لیا, جنرل کنٹریکٹر آپ نے لیا, پروفیشنل لوگ آپ نے ہائر کیے, اور پھر چل کے اس میں پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں نے آ کے کام کیا تو یہ گھر بنا. اور اللہ نے حکم دے دیا حضرت ابراہیم کو کہ میرے لیے گھر بناؤ. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ پہلے کوئی ویڈیو بھیجو,
کوئی میرے پاس کوئی مینول بھیجو، مجھے بتاؤ یہ گھر بنایا کیسے جاتا ہے، میں نے تو آج تک نہیں بنایا۔ لیکن نبی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، نبی اس کیلیبر کا انسان ہے کہ جو کام اس کو کرنا پڑ جائے وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کوئی لیبر بھی ساتھ میں زیادہ نہیں ہے، بس ایک بیٹا ہے ساتھ میں، اور آس پاس میں کوئی ہوم ڈیپو بھی نہیں ہے، آس پاس میں کوئی میناٹ بھی نہیں ہے، وہ صحرا، وہ لقودک جگہ جہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، ایسی جگہوں پہ اللہ کا گھر بنا دیا، اور اس شان سے بنایا، اور اللہ نے بھی کہا کہ میں اس کی علامت رکھوں گا۔ وہ مقام ابراہیم جا کے دیکھیے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم دیوار کو کھڑا کر رہے تھے، اس کے اندر نقش پا موجود ہے ابراہیم کے۔ صرف میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، آپ جس نبی کا تذکرہ پڑھیں گے، نبی اس انسان کامل کا نام ہے کہ جو علم میں، عمل میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، اور زندگی کے جس شعبے کا آپ نام لیں اس کے اندر وہ جوہر کامل رکھتا ہو۔ اور یہ نبی کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہمارے ائمہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ حاکم وقت نے اپنے دربار میں بلایا تھا، آپ کا بڑھاپا تھا، ساتھ میں بیٹے جعفر صادق تھے، اور حاکم وقت نے اپنے دربار میں جب بلایا تو وہاں پہ تیر زنی کا مظاہرہ ہو رہا تھا دربار میں۔ اب چاہے وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے تھے کہ ذرا آج کہیں گے کہ انہوں نے کون سا کبھی ہاتھ میں تیر یا تیر کمان پکڑا ہے، تو بڑے بڑے ماہر تیر انداز دربار میں موجود تھے، ٹارگٹ تھا، اس کے اوپر نشانہ بازی ہو رہی تھی۔ اتنے میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام دربار میں پہنچے۔ حاکم نے کہا کہ اے ابا جعفر، اب آپ یہاں پہ موجود ہیں، سب لوگ حصہ لے رہے ہیں، اس میں سب لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ بھی بسم اللہ کیجئے، یہ تیر کمان، یہ تیر اور نشانہ لگائیے۔ اب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ان کا کام تو نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، تفسیر دینا، حدیث بیان کرنا، مسائل بیان کرنا، یہ ان چیزوں کے ان کاموں کے آدمی ہیں۔ تو یہ جب کوئی تیر چلائیں گے اور وہ نشانے پہ نہیں لگے گا تو سبکی ہوگی ان کی، اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم کہیں گے یہ دیکھیے جناب۔ تو امام نے پہلے تو عذر کیا، کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپا ہے، یہ جوان لوگوں کے شغل ہیں اور تم لوگ کر رہے ہو، مجھے معاف رکھو۔ اب جب امام نے اس انداز سے معذرت چاہی تو اس کو یہ خیال ہوا کہ واقعاً ان کو یہ ہنر نہیں آتا، تو اب تو وہ بضد ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں جناب، سب لوگ تیر مار رہے ہیں، سب لوگ نشانہ لگا رہے ہیں، تو ابا جعفر آپ بھی آئیے، اور حکم دے دیا کسی کو کہ دو ان کو کمان اور ان کو چند تیر دو۔ اب جب وہ کمان اور چند تیر مولا کو دے دیے گئے تو مولا نے جو پہلا تیر چلایا وہ بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا وہ آئی آف دا بل، وہ چل کے بالکل سیدھا اس مرکز کے اوپر، نشانے کے اوپر لگا ٹھک کر کے، اور پھر جو دوسرا تیر مولا نے پھر اس کے پیچھے چلایا وہ اسی تیر کے اندر چل کے پیوست ہوا، پیچھے اسی تیر میں لگا اور اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ پھر تیسرا تیر مارا، وہ اس کے پیچھے اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ ٹارگٹ کے اندر جانے کی بجائے اب تیر کے اندر لگ رہا ہے۔ اور چوتھا تیر مارا تو ان تین کے پیچھے یوں پیوست ہو گیا۔ 7 تیر امام محمد باقر علیہ السلام نے مارے، اور یوں سب ایک لائن لگ گئی سب کی۔ دنیا دیکھ کے حیران کہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا
کہ جو اس طرح کا ماہر نشانہ باز ہو کہ وہ تیر مارے اور تیر کے اندر تیر یوں لگتا چلے اور 7 تیر مارے اور سارے کے سارے نشانے پہ لگیں. ایک دفعہ انگلیاں یہاں پہ رکھ کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ابا جعفر یہ آپ کہاں تیر اندازی کی مشق کرتے رہے ہیں؟ یہ تیر چلانا آپ نے کب سیکھا, کس سے سیکھا؟ کہا ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم نمائندہ خدا ہیں, حجت خدا ہیں. جو حجت خدا ہو اس کے اندر یہ سارے ہنر خدا پیدا کر کے اسے اپنی حجت بناتا ہے. ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی یہ مقام تو امام کا مقام ہے, امام کے پیغمبر کے بیٹے کا یہ مقام ہے. تو خود پیغمبر کا مقام کیا ہوگا؟ جو اصل ولایت ہے اس کا کام کیا ہوگا؟ کیا ہنر ہے پیغمبر کے پاس؟ تو اس چیز پہ توجہ دینا چاہیے عزیزان گرامی. پیغمبر نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ بشر میں کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. یہ ایک رائٹر ہے, اس کی کتاب مشہور ہے مائیکل ہارٹ کی, جس میں اس نے 100 آدمی جو موسٹ انفلوئنشل اور موسٹ افیکٹو اور انفلوئنشل آدمی کی اس نے ایک فہرست بنائی ہے. کرسچین ہے, پریکٹسنگ کرسچین ہے, لیکن جب اس نے 100 آدمی کی لسٹ بنائی تو اس میں سے پہلا نمبر اس نے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. اور اس کا جواب بھی اس نے خود دیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں بینگ کرسچین, میں جیزس کو نہیں بلکہ محمد کو پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں, ان پہ اس کے دلائل بھی دیے ہیں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو مجلس بہت لمبی ہو جائے گی, کتاب معروف ہے, آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کرسچین رائٹر اور ایک بڑے کیلیبر کا رائٹر ہے. اس کی کتاب ایک بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر, اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. وہ بھی مانتا ہے کہ پوری تاریخ بشریت کے اندر, انبیاء کے اندر, فلاسفہ کے اندر, لیڈرز کے اندر, پولیٹیشنز کے اندر, کمیونٹی بلڈرز کے اندر کوئی آدمی محمد مصطفیٰ کے پائے کا نہیں ہوا ہے. اس لیے عزیزان گرامی کہ جس شخص نے زیرو سے کام شروع کیا ہو, پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, پیغمبر نے کام بالکل زیرو سے شروع کیا تھا. اور میں کل بیان کر چکا ہوں کہ جس کا مشن عالمی تھا, آفاقی تھا, ہر رنگ اور نسل کے لیے تھا, ہر دین اور مذہب کے لوگوں کے لیے تھا, وہ اتنے بڑے عالمی مشن کو کتنے ہمبل ریسورسز سے شروع کر رہا ہے. میں کل بیان کر چکا ہوں, اس کا تکرار نہیں کروں گا کہ اگر اتنا بڑا کام آپ کسی کو کرنے کے لیے کہیں, یعنی کسی کو کہیں, میں آج دوسری مثال دوں گا کہ یہ پہاڑ کھودو. پتہ نہیں آپ کی نیو جرسی میں پہاڑ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جب میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا تو پینسلوینیا میں نے بہت پہاڑ دیکھے. وہاں پہ وہ ٹنلز تھے جن کے اندر سے گزرنا پڑا. تو کوئی ایسا پہاڑ, اس پہ لے جا کے کسی کو کھڑا کر دیا جائے, کہا آپ پہاڑ کھودو, کہا اچھا کس سے کھودوں, تو اسے آپ ایک فورک جا کے دے دیں. ایک فورک ہوتا ہے نا کھانے کا, چمچ کے ساتھ فورک, چنگال, وہ دے دیں کہ بھئی یہ لو اور پہاڑ کھودو. میں دیکھتا ہوں کون سورما اس فورک کو پکڑ کے اس کے ساتھ پہاڑ کھودنا شروع کر دے گا. بے عین ہی یہی مثال ہے کہ آپ پوری کائنات کو اسلام کی دعوت دیں اور پوری کائنات کے پیغمبر بن کے آپ کھڑے ہو جائیں اور دعوت دیں اور کام شروع کریں,
اور آپ کے ساتھ سپورٹ کتنی ہے؟ ایک آپ کی بیوی ہیں اور ایک آپ کے یہ بھائی ہیں جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال ہے. 10 سال. اور پھر ساتھ میں آپ ملا لیں جب کام شروع ہوا تو حضرت ابو طالب چچا، ایک چچا ہیں، ایک بیوی ہیں، ایک بھائی ہیں 10 سال کے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اور پھر پہلے 3 سال یہ دعوت خفیہ تھی، چند لوگوں کو شامل کیا گیا، چند لوگوں کو دعوت دی گئی، گنے چنے لوگ تھے. پھر اس کے بعد دعوت عمومی ہوئی. تو عمومی دعوت 10 سال مدینہ جو مکہ میں ہوئی، آپ کو حالات کا علم ہے کہ کتنی پرسیکیوشن تھی، کتنا ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو، کانورٹس کو مارا جاتا تھا. بلال کی داستان آپ سنے ہوئے ہیں. حضرت عمار یاسر کے فادر اور مدر یاسر اور سمیہ، سب سے پہلی شہید جو ہے وہ سمیہ ہے، عمار کی ماں جن کو ابو جہل نے شہید کیا تھا. پھر عمار کے والد ہیں یاسر. اور صورتحال یہ ہوئی کہ پھر ہجرت حبشہ کرنا پڑی مسلمانوں کو. پیغمبر کو کون سا دکھ ہے جو پیغمبر کو نہیں دیا گیا؟ ہم لوگ تو گھبرا جاتے ہیں نا ذرا سی بات پہ. اگر ایک آدمی ہمارے بارے میں آج وہ لگا دے فیس بک پہ یا اس میں یوٹیوب میں کہ ہماری تقریر میں اتنے تھمز اپ ہیں، اور اگر ایک تھم ڈاؤن ہو جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی کہ وہ ایک تھم جو ہے وہ ڈاؤن کیوں ہو گیا، اور جو ہے وہ اس پہ انسان جو ہے وہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر کے نام ڈالے جا رہے ہیں. کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے کہ ان کو جن چمٹ گئے ہیں، کوئی ان کو فراڈیا کہتا ہے، کوئی ان کو دھوکہ باز کہتا ہے. البتہ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں کہ جب حضور نے اسلام کی دعوت دی. اس سے پہلے یہ سب حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. یعنی کریڈٹ پیغمبر کا یہ ہے کہ پیغمبر کو سب صادق اور امین مانتے تھے. مگر اب جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی تو اب طرح طرح کے نام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں، پیغمبر کو ریڈیکیول کرتے ہیں. پیغمبر کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہوتی ہے اور صبح سے شام تک ہوتی. جو پیغمبر کے ساتھی ہیں بیچارے، ان میں سے زیادہ تر کمزور لوگ تھے. کوئی غلام تھے، کوئی عام آدمی تھے، ان کو ستایا جاتا تھا. اور پھر چنانچہ ان کو ہجرت کرنا پڑی. پھر پیغمبر اکرم کی اپنی جان خطرے میں اور ان کو ہجرت کرنا پڑی. آپ کو یہ سارے واقعات معلوم ہیں. یہ ایک ایک واقعہ اتنا ہے کہ اگر اس کے اوپر پوری مجلس ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں تو شب ہجرت اور ہجرت ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر پڑھا جائے تو بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، مومنین بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ایک پوری مجلس کا وہ میٹر ہے. لیکن چونکہ میرا مقصد کچھ اور ہے، میں صرف اشارے کرتا ہوا جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. 13 سال پیغمبر نے مدینے میں سفر کیا ہے. میزریبل ایکسپیرینس ہے. اچھا، ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا مخالف کوئی نہ ہوتا، اگر لوگ میری ٹانگ نہ کھینچتے تو میں چاند پہ پہنچ جاتا. اگر لوگ میری مخالفت نہ کرتے ہوتے تو اب تک میں نے اس دنیا کو جنت بنا دینا تھا. میں بڑے کام کا آدمی تھا، میرے پاس بڑا ہنر تھا، میری نیت بڑی اچھی تھی، میرے ارادے بڑے اچھے تھے، میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ لوگوں نے مخالفت کی اس لیے میں نہیں کر سکا. اللہ نے ان لوگوں کا اور ہم لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے سامنے مثال رکھ دی کہ بتاؤ تمہارے لوگ زیادہ مخالف ہیں یا محمد مصطفیٰ کے لوگ زیادہ مخالف تھے.
لوگ تمہیں زیادہ گالی دیتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کو زیادہ گالی دیتے تھے؟ کسی نے آ کے تمہارے سر پہ کوڑا تو نہیں پھینکا؟ کسی نے تمہارے راستے میں کانٹے تو نہیں بچھائے؟ کسی نے نماز پڑھتے ہوئے تمہارے پشت کے اوپر را کے اونٹ کی اوجھڑی تو نہیں رکھی؟ کسی نے آ کے تمہارے ساتھ یہ ظلم تو نہیں نہ کیا؟ تمہارے ساتھ دینے والوں کو لوگوں نے آ کے گرم ریتی پہ لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر تو نہیں نہ رکھے؟ ہم میں سے کون کہے گا کہ ہاں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. تو پیغمبر کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ سب دیکھتا رہا. نہ ابو جہل کے اوپر کوئی فالج کا حملہ ہوتا ہے، نہ ابو سفیان پہ کوئی فالج کا حملہ ہوتا ہے یا برین ہیمریج ہوتا ہے، نہ اس بڑھیا پہ کچھ ایسا عذاب اترتا ہے. یہ سب ظلم اور ستم اور زیادتی محمد پہ صبح شام ہوتے ہیں. اور نئے مسلمان اس امید میں بیٹھے ہیں کہ چونکہ نبی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اللہ انتقام لے گا. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آسمان سے ان پہ بجلی نازل کرے، اللہ آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کرے، ان کو فنا کرے، ان کو نابود کرے. ہم لوگوں کو توقع ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا. اور یہاں وہ ذات ہے کہ جو محبوب خدا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، جس نے اپنی عزت خطرے میں ڈالی اللہ کی خاطر، ورنہ اس سے پہلے اس کی بڑی عزت تھی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہماری کمیونٹیز میں، جب آپ کسی شریف آدمیوں کو کہتے ہیں کہ ذرا آپ مسجد میں آ جائیں اور یہاں پہ یہ کام کرنا شروع کر دیں، آپ چابیاں پکڑ لیں یا آپ ہمارے ڈائریکٹر بن جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بلا میری تھوڑی بہت عزت ہے کمیونٹی میں، میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی میں گوا بیٹھوں، چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اگر میں اس میں پڑا تو اس میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ بڑی پھر ہماری مخالفت کریں گے، ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، ہم سفید پوش لوگ ہیں. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم زیادہ سفید پوش ہو یا محمد مصطفیٰ زیادہ سفید پوش تھے؟ تمہاری زیادہ عزت ہے یا محمد مصطفیٰ کی زیادہ عزت تھی؟ محمد مصطفیٰ تو صادق اور امین تھے، لوگ ان کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے، لوگ اپنی ویلیویبلز امانتیں لا کے ان کے پاس رکھتے تھے. اور جب آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے تھے اور کسی ایسے شخص کی تلاش ہوتی تھی کہ جو نیوٹرل ہو اور نوبل ہو اور وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، تو پیغمبر کے پاس آتے تھے. اس وقت پیغمبر نے دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا نبوت کا، تو پیغمبر کو آ کے اپنا جج بناتے تھے. وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، جب خانہ کعبہ ایک سیلاب کے نتیجے میں بلڈنگ گر گئی تھی، تو اس بلڈنگ کو نئے سرے سے جب تعمیر کیا گیا تو اب ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ کون رکھے گا. اور یہ آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں. انسان جب سے ہے ایسا ہی ہے. تو اب یہ ہوا کہ یہ حجر اسود کو کون رکھے، یہ اعزاز کس قوم کو، کس قبیلے کو، کس بزرگ کو ملے. تو آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہ قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ فخر ہمیں حاصل ہو، وہ قبیلہ چاہتا ہے یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو، وہ قبیلہ یہ چاہتا ہے یہ شرف ہمیں حاصل ہو. آپس میں جب کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر محمد مصطفیٰ کو اپنا جج مانتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان. اور پھر حضور نے جو فیصلہ کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ ایک چادر پھیلا دیتے ہیں، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیتے ہیں. یہ جتنے قبائل ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں یا چھوٹے خاندان ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کا ایک ایک نمائندہ آئے اور مل کے اس چادر کو اٹھائیں. تو سب کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ سب اس کام میں شریک ہو گئے. اٹھا کے وہاں لائیے نزدیک. جب وہ وہاں تک لے آئے تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود کو اس چادر سے جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا.
اور یہ کتنے بڑے فتنے سے، کتنے بڑے اختلاف سے، کتنے بڑے جھگڑے سے قوم کو اور کمیونٹی کو بچا لیا۔ تو پیغمبر کی بڑی عزت تھی اس معاشرے میں، پیغمبر کا بڑا احترام تھا اس معاشرے میں۔ ابھی پیغمبر نے اپنی دولت خدیجہ والی لوٹائی نہیں تھی، پیغمبر دولت مند بھی تھے، ابھی دولت بھی جیب میں تھی، خدیجہ کا بزنس بھی تھا، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ اور اب اللہ نے کہا کہ اس سب کو داؤ پہ لگا دو، اب آؤ ذرا میرے لیے میدان میں۔ تو میں کہتا ہوں آج اگر ہم ہوتے، آج کا کوئی سفید پوش ہوتا، آج کا کوئی پالیٹیشین ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا اللہ میاں کسی اور کو کہو یہ کام، میری تھوڑی بہت عزت ہے، احترام ہے، سفید پوشی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا احترام، میری عزت خطرے میں پڑے۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ اپنی عزت کو قربان کرتے ہیں، اپنے احترام کو قربان کرتے ہیں، اپنی کنوینئنس اور اپنی کمفرٹ کو قربان کرتے ہیں، آرام کی زندگی کو قربان کر کے لوگوں کی گالی، لوگوں کا تانا، لوگوں کا پتھر، لوگوں کی لاٹھی، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کا نام بلند ہو، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، میرا نام نیچے ہوتا ہے تو ہو جائے۔ لیکن پھر اللہ ہے کہ وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا نام بلند کیا تھا اور اپنے نام کو نیچے کیا تھا، تو اب میرا کام ہے جب بھی میرا نام لیا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اشہد ان محمدن رسول اللہ بھی کہا جائے گا، لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو ساتھ میں محمدن رسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، وہ صرف آزماتا ہے، اور اگر کوئی اس آزمائش پہ پورا اتر جائے تو پھر اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، ملٹی پلائی کر کے واپس کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے کنسنسس میں یہ بات موجود ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا، پوری دنیا میں میلز کے اندر جو سب سے زیادہ نام ہے وہ محمد ہے، وہ محمد ہے۔ آپ گن لیجئے دنیا میں کتنے ابراہام ہیں، آپ گن لیجئے دنیا میں کتنے نوح ہیں، آپ گن لیجئے دنیا میں کہ کتنے جیکب ہیں، کتنے اسماعیل ہیں، آپ گن لیجئے کتنے ڈیوڈ ہیں، آپ گن لیجئے کتنے جوزف ہیں، آپ گن لیجئے یہ جتنے نام بھی ہیں انبیاء کے یا دوسرے لیڈروں کے، جتنے نام بھی ہیں، سب سے زیادہ نام دنیا میں اگر کسی میل بچے کا رکھا گیا ہے تو وہ محمد ہے یا احمد ہے۔ یہ عظمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں ہمارے لیے تم نے قربانیاں دی ہیں، تمہارے نام کو اگر بٹا لگا ہے، اگر تمہیں گالی پڑی ہے، اگر تمہیں تانا دیا گیا ہے، اگر تمہاری توہین کی گئی ہے تو اس کا بدلہ ہم دیں گے، ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ اور وہ اتنا بلند ہوا وہ ذکر کہ زمین پہ انسان کرتے ہیں اور فرشتے آسمان پہ کرتے ہیں۔ وہ ذکر اتنا بلند ہے کہ آپ آذان کا، اس کے اوپر کلپس آ چکے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر کہ اس گلوب کے اندر کہیں آذان نہ ہو رہی ہو، کہیں نماز نہ ہو رہی ہو، اور پوری دنیا میں صدائے محمد رسول اللہ ہر وقت بلند ہو رہی ہے، کبھی مشرق میں ہو رہی ہے، کبھی مغرب میں ہو رہی ہے، کبھی وسط دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو اتنے ہمبل طریقے سے، اتنی چھوٹی شروعات، اتنے چھوٹے پیمانے پہ کام کو شروع کرے گا ایک لوکیلٹی پہ، اور یہ میں اس میں بلیو بھی کرتا ہوں اور میری انسپریشن پیغمبر کی ذات ہے کہ پیغمبر نے کنسنٹریٹ کیا اپنے کام پہ، اپنی لوکیشن پہ، کوئی ٹانگیں نہیں پھیلائیں پوری دنیا میں ادھر ادھر
کہ کبھی مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، پھیری لگا رہے ہیں اور پوری دنیا کو کانکر کرنے کے چکر میں نہیں، کنسنٹریٹ کر رہے ہیں ایک جگہ پر، ایک ماڈل بنا رہے ہیں، اور اس کنسنٹریشن اور اس پیور ماڈل کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر وہ پوری دنیا کو مسمرائز کرتا ہے، اس کا اثر پوری دنیا تک جاتا ہے اور دنیا کام کو دیکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ آگا دوڑ اور پیچھا چوڑ، کہ آدمی جو ہے وہ دوڑ کے پوری دنیا میں بیج تو پھینکتا رہے لیکن پھر اس کے بعد پانی لگانے کے لیے وقت نہ ہو، اس کی کٹائی کے لیے وقت نہ ہو، اس پودے کو چل کے انسان دیکھ بھی نہ سکے کہ جو میں نے لگایا تھا وہ کس حال میں ہے۔ تو وہ جنگل نہ اگائیں، باغ لگائیں۔ جنگل اگانا اور بات ہے، باغ لگانا اور بات ہے۔ پیغمبر نے باغ لگایا تھا، جنگل نہیں اگائے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ پیغمبر نے لیڈرشپ سکھائی ہے۔ پیغمبر کی زندگی سے ہم کون سی چیز ہے جو ہم پیغمبر سے نہیں سیکھ سکتے؟ آپ بزنس شروع کرنا چاہیں تو بہترین رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے شوہر ہوں، بہترین رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے باپ ہوں، بہترین رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے گرینڈ فادر ہوں، سب سے بہترین رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے دوست ہوں، سب سے بہترین رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے ہمسائے ہوں، سب سے بہتر رول ماڈل پیغمبر ہے۔ آپ کیسے جرنیل ہوں، سب سے بہتر رول ماڈل پیغمبر ہیں۔ آپ کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، سب سے بہتر رول ماڈل پیغمبر ہیں۔ آپ کیسے ٹیچر اور کیسے انسٹرکٹر ہوں، سب سے بہتر رول ماڈل پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ کیسے مینٹر بنیں اور کیسے مینٹرنگ کریں لوگوں کی، سب سے بہتر رول ماڈل پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ یعنی اس کے اوپر میں 40 مجلس پڑھ سکتا ہوں۔ یہ وہ موضوع ہے، پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ذات کے شعبے، پیغمبر کی ذات کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس، پیغمبر کی کنٹریبیوشنز، پیغمبر کا کیلیبر، اور یہ کہ پیغمبر نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کس شعبے میں پیغمبر نے انسانیت کو آگے بڑھایا، علم کا پودا لگایا جہالت قدے کے اندر۔ یہ جاہل سوسائٹی تھی نا، جہالت کا مرکز تھا، اور وہاں پہ آ کے مدینۃ العلم نے آ کے علم کی بستی بسائی، اور علی بابوہا کی صورت میں اس کا ایک بہت بڑا گیٹ بھی لگایا کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو پھر میرے بعد علی ہیں، علی کے ذریعے سے یہ گیٹ وے ہیں، ایکسس کرو اس سٹی آف نالج کو۔ تو عزیزان گرامی، آپ پیغمبر کی ذات، اب میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا بدقسمتی سے میں وہاں تک آج بھی نہیں پہنچ سکا، وقت ختم ہو گیا ہے، اور مجھے میتھڈالوجی آف پروفٹ بیان کرنی تھی کہ پیغمبر کی میتھڈالوجی کیا تھی، پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، وہ اصل گٹس پیغمبر کے کیا تھے، وہ پیغمبر کے سیکرٹس کیا تھے کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے کام میں کامیاب ہوں، تو ہم پیغمبر سے وہ سبق، وہ انسپریشنز کیسے لیں اور کس طرح ہم اپنے کاموں میں آگے بڑھیں، سیرت اور سنت محمد مصطفیٰ کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ اب چونکہ آج بات مکمل نہیں ہو سکی ہے تو میں صرف 2-4 جملے کہہ کے مصائب سے مربوط ہوں گا، اور میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ یہ بات آج مکمل ہو جائے، لیکن اب یہ کل مکمل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے گا واجب اللہ۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سامنے بیان کر کے میں آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بھی درس کے طور پہ میتھڈالوجی آف پروفٹ ہے۔ پیغمبر پوری امت کے پیغمبر تھے، کالے اور گورے کے لیے پیغمبر تھے، امیر اور غریب کے لیے پیغمبر تھے۔ پیغمبر
ہر قبیلے ہر قوم کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر جیسے سورج ہے نا، تو وہ اپنی روشنی جب دیتا ہے تو وہ نیک و بد اچھا برا نہیں دیکھتا، وہ جو بھی ہیں سب کو اپنی روشنی دیتا ہے۔ بارش برستی ہے، باران رحمت برستا ہے تو وہ ہر جگہ پہ برستا ہے، جب برستا ہے پھر امتیاز نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ پیغمبر نے سب کو فیض دیا، پیغمبر نے سب کو انسپائر کیا، پیغمبر نے سب کو توجہ دی، بلکہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی کہ پیغمبر سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، پیغمبر سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، یہ سوال ہوا، ڈسکشن ہوئی، تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ جس صحابی سے پوچھو گے کہ پیغمبر سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے تو وہ اپنی داستان سنائے گا اور وہ بتائے گا کہ پیغمبر سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ یہ کمال ہے پیغمبر کا کہ پیغمبر اس اخلاق کے حامل تھے، خلق عظیم، اتنا بڑا سینہ، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا دماغ، اور اس کیلیبر کے انسان ہیں کہ ہر کسی کو سمیٹے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو توجہ دے رہے ہیں، اور ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیغمبر میرے نزدیک ہے اور میں پیغمبر کے نزدیک ہوں۔ لیکن اس سب کے بعد پھر سب کا اتفاق ہے کہ اگرچہ ہم سب پیغمبر کے بہت قریب تھے اور پیغمبر ہمارے اوپر بہت سرپرستی کرتے تھے اور بہت شفقت کرتے تھے، لیکن پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے، شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ پیغمبر کی پہلی پائیورٹی اور سب سے زیادہ پیغمبر کی محبت اور پیغمبر کی شفقت کا مرکز آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی مرتضیٰ اور حسن و حسین تھے۔ اور یہی فرق ہے پیغمبر کا اور ہم مولویوں کا، یہی فرق ہے پیغمبر کا اور آج کر کے ہمارے پالیٹیشنز کا۔ میں دیسی پالیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ولایتی پالیٹیشنز تو آج نمائش کرتے ہیں ایسے دنوں پہ اپنی بیوی بچے، ویسے ان کو کیئر کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا سارے سٹیج کے اوپر دائیں بائیں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا خاندان، اپنی ڈارلنگ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گرینڈ چلڈرن وہ لا کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ویری فیملی اورینٹڈ مین۔ یہی کچھ بائیڈن صاحب نے کیا، یہی کچھ پہلے صدور بھی کرتے ہیں، یہ یہاں کا ایک فیشن ہے، یہ چاہے ان کی آگے پیچھے سب کرتے رہتے ہیں اپنا منہ کالا، لیکن یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بیوی کو لا کے اور بڑا فیتھفل ثابت کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بڑے فیتھفل ہسبینڈ ہیں چونکہ پریزیڈنٹ بننا ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان دیسی اور ہمارے پالیٹیشنز اور ہم خود مولوی صاحبان، ہماری سب سے آخری پائیورٹی ہماری اپنی فیملی ہوتی، سب سے آخری پائیورٹی ہماری اپنی بیوی اور ہمارے اپنے بچے۔ چراغ تلے اندھیرا، یہ محاورے جو ہیں نا یہ قوموں کی ذہنیت کے غماز ہوتے ہیں، یہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ ہم پوری دنیا کو سرو کریں گے لیکن اپنی فیملی کو ڈپرائیو کریں گے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، حوزہ علمیہ قم میں ایک استاد تھے بچوں کے قرآن کے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو ان سے ایک دوسرے محلے میں قرآن نے پوچھا کہ سناؤ تمہارے اپنے بچوں کا کیا حال ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یار کافی دن سے میں ان کے لیے ٹیوٹر کی تلاش میں ہوں، کافی دن سے میں اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی تلاش میں ہوں کہ جو ان کو قرآن پڑھائے۔ یعنی میں تو پورے قوم کے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ساری قوم کو مسائل بیان کریں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، مگر اپنی بیوی کو دین بتانے کا وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو دین بتانے کا وقت نہیں۔ اور اگر ہمارا بچہ دوڑتا ہوا ممبر پہ چڑھ جائے اور ہمارے ساتھ آ کے یہاں بیٹھ جائے تو بڑا انوائنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم مولانا کی مجلس سنیں یا اس بچہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے کبھی ہاتھ اوپر کرتا ہے، کبھی ہاتھ نیچے کرتا ہے، کبھی بابا
کہ شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی بابا کی ابا کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ مولانا کو کہیں کہ بچے کو گھر چھوڑ کے آیا کرے. یہ ہے نا ہمارا کلچر. 1-2-4 دن لوگ برداشت کریں گے، مگر بچے کو ہر وقت باپ کے ساتھ آ کے کھیلتا ہوا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہماری قوم نہیں دیکھ سکتی. لیکن اس کے برعکس آئیے دیکھیے پیغمبر کا کیا طریقہ تھا. پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر سارے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، لیڈرز، مہمان، چودھری، یہ بڑے بڑے لیڈر سارے بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں پیغمبر کے پاس، محفل جمی ہوتی تھی، مہمان بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاریخ کی ساری روایتیں متفق ہیں. ایسے میں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ مسجد میں داخل میں ہو جاتی تھی تو پیغمبر ان سب کے لیے اجنبی ہو جاتے تھے. اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون بیٹھے ہیں اور کیا بات ہو رہی تھی اور کہاں تک پہنچی تھی. پیغمبر فوراً کھڑے ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے. پہلے فاطمہ کو اٹینڈ کروں گا، فاطمہ فارغ ہوں گی تو پھر تمہاری باری آئے گی. فاطمہ لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنی یہ عبا بچھا دیتے، اور بالکل جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں. فاطمہ بیٹے کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، وٹ براٹ یو ہیئر. فاطمہ اپنا مطلب کہتی ہیں، اپنی بات کہتی ہیں، باپ سنتے. اس کے بعد جب فاطمہ کو رخصت کر دیتے تو پھر دوبارہ میٹنگ شروع ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا بیٹے میں میٹنگ میں ہوں، اٹس امپورٹنٹ، یہ قوم کے فیصلے ہو رہے ہیں، قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بڑی بورڈ کی میٹنگ ہے، یہ ہمارے ٹرسٹیز کی میٹنگ ہے، یہ ہمارے فلانے کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور بیٹے اس وقت میرے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے. عزیزان گرامی، پھر یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد کہتی ہے تم بھی جاؤ اور تمہاری مسجد بھی جائے اور تمہارا سینٹر بھی جائے. ہماری اولاد کو ہماری مسجدوں سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمارے سینٹروں سے نفرت ہو جاتی ہے، ہماری قوم سے نفرت ہو جاتی ہے، ہم سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سنت محمد نہیں ہے. سنت محمد یہ ہے کہ ٹائم اپنا محبت اور شفقت اولاد میں دو. اولاد پہلے ہے، مسجد بعد میں ہے، اس لیے کہ اولاد ہوگی تو تمہاری مسجد کو آباد کرے گی. ایک صلوات پڑھو بابا. یہی حال بیویوں کا ہے، یہی حال بچوں کا ہے، اور پیغمبر نے ہر مرحلے پہ اولاد کو آگے رکھا ہے. ہر مقام پہ فاطمہ آگے ہیں. اب یہ بات ہم جو سیکھنے والی ہے وہ نہیں سیکھتے. فضائل کے باب میں پڑھ کے نعرے بڑے لگا لیتے ہیں. جب میں یہی بات اگر دوسرے مجمع میں کہتا اور میں اس انداز میں کہتا تو یہاں ابھی تک 10 نعرے لگے ہوتے. ویسے کورونا کی وجہ سے نعروں پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو معلوم ہے میری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں اس کا کہ آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن یہ ہے کہ ویسے اس طرح کی بات سن کے عام طور پہ سبق سیکھنے کی بجائے نعرے بلند کیے جاتے ہیں اور بات یوں ہی نعروں میں تحلیل ہو جاتی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے میسج لیا جائے کہ پیغمبر نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کا طریقہ کیا سکھایا ہے. بیٹی میں ٹائم انویسٹ کرو، بیٹے میں ٹائم انویسٹ کرو، گرینڈ چلڈرن میں ٹائم انویسٹ کرو، فیملی میں اس کو پہلی پائیورٹی بناؤ، پہلی ترجیح اپنی فیملی، پھر اس کے بعد دوست ہیں، پھر کمیونٹی ہے، پھر سب کچھ ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے. اب میرے پاس اگر میں اس پہ جاؤں گا تو پھر ایک الگ پوری مجلس ہے، لیکن میں مصائب سے مربوط ہونے لگا ہوں. تو پیغمبر نے مسجد میں فاطمہ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. پیغمبر کا طریقہ تھا جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو یہ پروٹوکول ہے کہ جو سب سے عزیز ہوتا ہے اس سے سب سے آخر میں ملا جاتا ہے. جب لائن میں 50 آدمی کھڑے ہیں نا ملنے کے لیے، تو جو سب سے آپ کا عزیز، قریب، جس کا احترام سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے سب سے آخر میں ہاتھ ملا کے پھر انسان نکلتا ہے. پہلے باقی ہر کسی سے ہاتھ ملا لیتا ہے. یہ پروٹوکول ہے.
اور پھر جب آدمی باہر سے اندر آتا ہے تو جو سب سے عزیز ہوتا ہے، سب سے زیادہ قابل احترام، پہلے اس کے ساتھ گریٹنگ ہوتی ہے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ گریٹنگ ہوتی ہے۔ یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، آج بھی ہے۔ پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے وداع کرتے تھے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے بیویوں کے پاس بعد میں جاتے تھے، بیٹی کے گھر فاطمہ زہرا کے گھر پہلے جاتے تھے۔ بیٹی کے گھر جا کے بیٹی کو سلام کرتے تھے، بیٹوں کو اٹھا کے، نواسوں کو اٹھا کے چومتے تھے، اپنے گود میں بٹھاتے تھے، ان کا حال احوال پوچھ کے پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ اور قدم قدم پہ، ہر مقام پہ، اور آخری منزل وہ اس میں پیغمبر نے سب دنیا کو بتا دیا۔ جب نصارہ نجران آئے تھے نا، اور وہ کئی دن تک بحث ہوتی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ خدا نے کہا نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اب مباہلہ کا جب وقت آیا تو بیسٹ پروڈکٹ پیغمبر کو باہر لے کے نکلنا تھا، بیسٹ پروڈکٹ نصارہ کے مقابلے میں، چونکہ دعا کرنی تھی خدا کی بارگاہ میں۔ تو اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میرا بیسٹ پروڈکٹ کون ہے، میری ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ کون ہے، میری ساری زندگی کا حاصل کون ہے۔ اور وہ جب نکلے تو کون ہیں؟ آغوش میں حسین ہیں، حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، فاطمہ پیچھے چل رہی ہیں، اور علی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہ اہل بیت کو باہر لا کے مباہلہ کے میدان میں پیغمبر جا رہے ہیں۔ پیغمبر کسی اور کو بھی تو لے جا سکتے تھے، لوگوں کی خواہش بھی تھی جانے کے لیے، لیکن پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، میں سب کو توجہ دیتا ہوں، سب کو احترام دیتا ہوں، سب کو میں انکلوڈ کرتا ہوں، لیکن پیغمبر کی ایک سنت یہ بھی تھی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ آج مباہلہ کے مرحلے پر یہ لوگ ہیں جن کو میں لے کے نکلوں گا۔ پیغمبر یہ درس دے رہے تھے عزیزان گرامی کہ جب دین پہ بن جائے تو یہ صرف تمہارا کام نہیں ہے کہ تم نے دین کا دفاع کرنا ہے، یہ ذمہ تمہاری عورتوں کا بھی ہے، یہ ذمہ یہ کام تمہارے بچوں کا بھی ہے، یہ کام تمہارے بڑوں کا بھی ہے، یہ سب نے مل کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ مباہلہ کا ایک درس ہے کہ انٹائر فیملی صرف گھر کے بڑے نہیں ہیں جن کو مسجد میں آنا ہے، جن کو قوم کے کاموں کو انجام دینا ہے، نہیں، انکلوڈ کرو، اپنی عورتوں کو بھی انکلوڈ کرو، اپنے بچوں کو بھی انکلوڈ کرو، ان سب کو جو آغوش میں اٹھا کے لا سکتے ہو اسے اٹھا کے لاؤ، جس کی انگلی پکڑ کے لا سکتے ہو اسے انگلی پکڑ کے لاؤ، اور جو چل سکتے ہیں ان کو چلا کے لاؤ۔ اور پھر یہی درس تھا عزیزان گرامی کہ جو حسین کو دے گئے تھے نا پیغمبر، جب پیغمبر چھوڑ رہے تھے مکہ اور مدینہ، تو پیغمبر سے کہا گیا، جب حسین چھوڑ رہے تھے تو حسین کو یہی کہا گیا تھا نا کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ خطرے کا مقام ہے، آپ عراق جا رہے ہیں، اولاً تو آپ بھی نہ جائیے، اور اگر جا رہے ہیں تو آپ کم سے کم عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیے۔ لیکن یہی مباہلہ والا درس تھا جو پیغمبر دے کے گئے تھے کہ دیکھو جب دین پہ بن جائے تو پھر یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ حسین نے زینب کو ساتھ لیا، حسین نے بچوں کو ساتھ لیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، آج 3 دن ہو گئے ہیں حسین کربلا میں۔ اور جن کو لائے ہیں چن کے لائے ہیں، اور بہن بھی جو ہیں ان کا کیریکٹر پیسو نہیں ہے۔ یہ بہن کون ہے؟ زینب ہے، جو شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین ہے۔ اور آج کی رات جو مصائب پڑھے جائیں گے وہ 2 بچوں کے پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ وہی سنت ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ نے بچوں کو برابر کا شریک بنایا ہے۔ جب عاشور کا جہاد شروع ہوا، باری باری سب لوگ آنے لگے، اجازت لینے لگے۔ عزیزان گرامی،
3-4 شہداء ایسے ہیں جن کو حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی تھی میدان میں جانے کی، کیونکہ وہ بچے چھوٹے تھے۔ ان میں ایک تو قاسم ابن الحسن ہیں، ایک مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور محمد تھے، اور ایک زینب کے یہ 2 فرزند اون و محمد تھے۔ لہٰذا جب یہ اجازت لینے آتے تھے تو مولا کہتے تھے کہ ابھی بڑے موجود ہیں، ان کو جانے دو، اور تم بچے ہو، تم ابھی ٹھہرو، تم ابھی رکو۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ خیمے کا پردہ الٹا اور ایک بی بی کالی چادر اوڑھے ہوئے خیمے سے نکلیں۔ جب نگاہ پڑی تو حسین سے کرسی چھوٹ گئی، بڑھ کے گئے جلدی سے کہ بہن زینب کیا خیر ہے، خیمے سے باہر کیوں نکل آئی؟ ابھی تو میں موجود ہوں۔ کہا بھیا اس لیے آ رہی ہوں کہ آپ اون و محمد کو اجازت نہیں دے رہے۔ کہا بہن اس لیے اجازت نہیں دے رہا کہ بچے ہیں، اور ہمارا کام تو بھائیوں کا کام بہنوں کے سہاگ کو اور بہنوں کے بچوں کو بچانا ہوتا ہے۔ کہا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو رات کو جب ماں خواب میں آئی تھی نا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو میں نے تو ماں کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے زینب کے بچے جائیں گے، مگر آپ نے پہلے علی اکبر کو بھیج دیا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب میں چاہتی ہوں میرے بچے اکبر کے اوپر صدقہ کے طور پہ چلے جائیں اور میرے بچے بھی قربان ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، جب زینب کی یہ خواہش دیکھی، حسین نے اون و محمد کو اجازت تو دے دی، لڑنے کے لیے یہ بچے گئے۔ اور یہ بچے کون تھے؟ ایک طرف سے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ادھر جعفر طیار کے یہ پوتے ہیں۔ بچے چھوٹے ضرور تھے مگر ایسے خاندان سے تھے، اور پھر غازی عباس علمدار کے شاگرد تھے، یہ علی اکبر کے شاگرد تھے۔ میدان میں گئے تو اس بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ حیدر کرار کے وارث ہیں، جعفر طیار کے وارث ہیں، زینب کے جگر گوشے ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ مگر عزیزو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ شیر، یہ بچے تپتی ہوئی ریت پہ اس گرم دن کے اندر کتنی دیر تک لڑتے؟ بالآخر یہ بچے گھوڑوں سے گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں ماموں جان ہمارا سلام قبول کیجئے، یہ نانا آ رہے ہیں، یہ دادا آ رہے ہیں، یہ جام کوثر لے کے آ رہے ہیں، ہمارے سلام کو قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین آئے، عباس کو ساتھ لے کے آئے، کہا ایک بھائی کو میں اٹھاتا ہوں، ایک کو تم اٹھاؤ۔ اور دونوں بھائی جب ان دونوں میتوں کو لے کے آئے ہیں نا مقتل میں، آواز دے کے کہتے ہیں زینب یہ محمد ہے، یہ اون ہے، آؤ اپنے بچوں کا آخری دیدار کر لو۔ یہ سننا تھا۔ زینب کہتی ہیں بھیا میں نے یہ صدقہ کر دیے تھے، ان کو علی اکبر کے پاؤں کے پاس ڈال دو، یہ علی اکبر کا صدقہ ہے، یہ زینب کی قربانی ہے جو زینب نے ادا کر دی ہے۔ میں اکبر کو روں گی، میں اوروں کو روں گی، اپنے بچوں کو زینب نہیں روئے گی۔ اور یہی وجہ ہے زینب نے اون و محمد پہ کربلا میں گریہ نہیں کیا ہے، زینب نے اون و محمد پہ کوفہ میں گریہ نہیں کیا ہے، زینب نے اون و محمد پہ شام میں بھی گریہ نہیں کیا ہے۔ عزیزو اگر گریہ کرتی تھی تو حسین پہ کرتی تھی، اگر گریہ کرتی تھی تو عباس پہ کرتی تھی، اگر گریہ کرتی تھی تو اکبر و اصغر پہ کرتی تھی۔ مگر پھر جب آزاد ہو کے زینب واپس آئی ہے نا مدینہ میں، اور نانا کو چل کے تعزیت پیش کر لی، ماں کو تعزیت پیش کر لی، اب زینب اپنے اجڑے ہوئے گھر میں آتی ہیں، اور پہلی مرتبہ جب عبداللہ کو دیکھا، اون و محمد کے خالی کمرے دیکھے، اون و محمد کے وہ خالی بستر دیکھے، اب جو اب تک نہیں روئی تھی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے،
عبداللہ میں تعزیت پیش کرتی ہوں تمہیں تمہارے بیٹوں کی۔ عبداللہ زینب کو تعزیت پیش کر رہے ہیں اور زینب عبداللہ کو تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔